پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. مسجد پر اسرائیلی بمباری سے 50 نمازی شہید، متعدد زخمی. اردنی فیلڈ ہسپتال پر بھی حملے. غزہ کے انڈونیشین ہسپتال میں ادویہ ختم ہونے پر دردناک مناظر. زخمی فلسطینی تڑپ تڑپ کر دم توڑنے لگے. اقوام متحدہ میں عارضی جنگ بندی کی قرارداد منظور. پشاور ڈیرہ میں جھڑپیں، لانس نائک محمد اعجاز خان شہید، 4 دہشت گرد ہلاک. لیاقت یونیورسٹی ہسپتال حیدرآباد کا سرجیکل روبوٹس لینے سے انکار. بلاول زرداری کو پھر جھٹکا. یہاں روبوٹس چلانے والا تربیت یافتہ عملہ نہیں. 50,000 میں ہونے والی سرجری 5 لاکھ روپے میں کرنے کی مخالفت کرتے ہیں. ہسپتال کو CT اسکین، MIR ایکس رے اور لاتعداد دیگر طبی سامان کی ضرورت ہے. ہسپتال کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر شاہد جنیجو نے نگراں وزیر صحت کو خط لکھ دیا. بلوچستان کے شہر سبی میں بلڈ پریشر، شوگر میں اضافہ، گردوں کی بیماریاں عام. خیرپور جیالے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کا دورہ بے سود. خسرہ کی وبا بے قابو، بچہ جاں بحق. سیکرٹری صحت خواب خرگوش میں. متاثرہ بچوں کے والدین نے حکومت سے موبائل ٹیمیں پسماندہ علاقوں میں بھیجنے کا مطالبہ کر دیا. اب آپ ممتاز طبی صحافی کی خصوصی رپورٹ اور ہیلتھ کی خصوصی خبریں ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. الحمدللہ لائیو ڈیجیٹل نیوز کی حق اور سچ کی خبروں پر ارباب اختیار کی بر وقت کارروائی. جیالے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کے دوسرے پرنسپل سیکریٹری آغا واصف علی بھی فارغ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کی ہدایت، جبکہ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر فخر عالم نے ڈنڈا اٹھا لیا. حکومت سندھ کے تمام محکموں میں گریڈ 1 سے 4 تک کے بھرتی کیے جانے والے ملازمین کو جعلی قرار دے کر ان کی تقرری کے احکامات کو منسوخ کر دیا گیا ہے. اسکرین پر نوٹیفیکیشن کا عکس ملاحظہ کریں. واضح رہے کہ پورے سندھ میں ڈپٹی کمشنر اور بلدیاتی اداروں سمیت سائی سرکار نے جاتے جاتے ہزاروں ایسے ملازمین بھرتی کر دیے تھے جن سے عام انتخابات میں اپنے امیدواروں کو کامیاب کرانے کی منصوبہ بندی کا یہ منظم حصہ بتایا جاتا ہے. ناظرین کرام، سندھ میں دوبارہ MD-کیٹ ٹیسٹ کے انعقاد میں صرف 1 روز باقی رہ گیا ہے اور 19 نومبر اتوار کو مذکورہ ٹیسٹ کراچی میں ایکسپو سینٹر میں اور اندرون سندھ حیدرآباد، لاڑکانہ، بے نظیر آباد، نواب شاہ بالترتیب لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، پولیس ٹریننگ اسکول، PTS بس ٹرمینل لاڑکانہ، بلاول اسپورٹس کمپلیکس نواب شاہ میں ہوں گے. ڈا یونیورسٹی کے مطابق ٹیسٹ کے لیے انتہائی سخت سیکورٹی کے انتظامات کرتے ہوئے پولیس، رینجرز اور انٹیلیجنس اداروں کی خدمات کے علاوہ ایمبولینس سروسز اور طبی امداد کے رضاکاروں کو بھی طلب کیا گیا ہے. واضح رہے گزشتہ دنوں اس حوالے سے وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کے طلب کردہ اجلاس میں ٹیسٹ کے اضافی اخراجات کے علاوہ دوبارہ ٹیسٹ کے شفاف انعقاد کے بجائے سرکاری طبی تعلیمی اداروں میں فیسوں میں اضافے کا معاملہ زیادہ زیر غور رہا. تاہم پرچہ آؤٹ کے ٹیسٹ کی روشنی میں 41,000 سے زائد امیدوار دوبارہ ٹیسٹ کے مرحلے میں اپنے تحفظات اور خدشات کے ساتھ شریک ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ دوسری جانب پرچہ آؤٹ مافیا نے رقم واپس کرنے کے بجائے انہیں اکوموڈیٹ کرنے کی یقین دہانی کرا رکھی ہے. مناسب ہوتا وزیر صحت نے جس دلچسپی اور ذمہ داری کے ساتھ پرچہ آؤٹ ہونے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کو یقینی بنایا تھا، اسی طرح وزیر صحت اپنے اجلاس کے ذریعے متاثرہ امیدواروں کو اعتماد میں لیتے. یہ اور بات ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی کی نامکمل رپورٹ کو جیالے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے اپنے پاس منگوا کر متوازی وزیر صحت کی حیثیت سے دوبارہ ٹیسٹ کا فرمان امروز تو جاری کر دیا. لہذا وزیر اعلیٰ کی اس بیجا مداخلت کے باعث
نہ تو یہ حساس ترین تحقیقاتی رپورٹ تاحال مکمل ہو سکی ہے اور نہ ہی ذمہ داروں کا تعین ہو سکا ہے۔ اس سے متاثرہ امیدواروں کو از خود یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ان کے تعلیمی مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کون لوگ ہیں جو دیکھے اور شناخت شدہ ملزمان کو بچانے کے لیے اپنے منصب اور اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اور کیا عجب ہے کہ میرے پیارے بلاول زرداری کو سرجیکل روبوٹس کی تو بڑی فکر ہے، لیکن انہیں اپنے صوبے کے مستقبل کے معماروں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو پکڑنے اور دھمکانے کا کوئی پروگرام شاید فی الحال ان کے پاس نہیں ہے۔ ہماری تحقیقاتی ٹیموں کی رپورٹ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ ڈا یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات کے ڈائریکٹر پروفیسر فواز شیخ نے مذکورہ امتحان میں شریک تمام اسٹاف سے حلف لیا ہے کہ کوئی خیانت اور بددیانتی نہیں کرے گا۔ اللہ کرے حلف لینے والے اپنے حلف کی پاسداری پر پورا اتریں، لیکن ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری کے ساتھ پاکستان سے وفاداری کا حلف لینے والے اپنے حلف کے معیار پر کتنا پورا اترتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ ڈا یونیورسٹی کی انتظامیہ نے پہلے لاڑکانہ اور حیدرآباد سے پرچہ آؤٹ ہونے والے سینٹرز کے لیے معلوم چلا ہے کہ رجسٹرار ڈاکٹر اشرفاق اور کسی اہم شخصیت کو سخت سیکورٹی میں پرچہ لے جانے کی ذمہ داری سونپنے کے علاوہ انٹرنل سیکورٹی کو امتحانی عمل سے دور کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز NICVD میں جیالے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے اپنے لانے والوں کو نظر انداز کر کے احسان فراموشی کی جو انوکھی مثال قائم کی ہے کہ جس وقت وہ وزیر اعلیٰ سے زیادہ اپنے آپ کو ہیلتھ منسٹر ظاہر کر رہے تھے، مقبول باقر کو صحافیوں کو یہ سچ بتانے کی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ سائیں سرکار اور نگراں جیالے وزیر اعلیٰ نے NICVD کے سابق کرپٹ ترین اور 20 ارب روپے کے قومی خزانے کو لوٹنے والے ڈاکٹر ندیم قمر کو ہٹانے میں مل جل کر پروفیسر طاہر صغیر کی تقرری کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کو جس طرح سے گھمایا پھرایا ہے، جبکہ اسی روز اسپتال کے CO ڈاکٹر سہیل جنہیں بلوچستان کے ڈومیسائل کے باوجود ڈاکٹر ندیم نے بھاری تنخواہ 15 لاکھ روپے ماہانہ پر اس منصب سے نوازا تھا، وہ اپنے اس عہدے سے نیب تحقیقات سے خوف زدہ ہو کر مستفی اور ایسوسی ایٹ پروفیسر کی نشست سے 1 سال کی چھٹی لے کر کوئٹہ روانہ ہو چکے تھے، جہاں انہوں نے پہلے ہی سرکاری ملازمت کے دوران خلاف قانون اپنا ذاتی عاریہ ہسپتال کی تعمیر مکمل کر چکے ہیں۔ اس بات کو میڈیا سے چھپایا گیا، پھر ناظرین کرام قانون کی پاسداری کی گردان میڈیا کے سامنے کرنے والے نگراں جیالے وزیر اعلیٰ کا ایک دوسرا کارنامہ بھی آپ ملاحظہ کریں کہ جہاں گزشتہ دنوں خیرپور تدریسی اسپتال میں تعینات ایڈمنسٹریٹر پروفیسر عبدالحی پھل پوٹو ایسوسی ایٹ پروفیسر میڈیسن کو معطل کر کے ان کی جگہ کالج کے ڈیمانسٹریٹر ڈاکٹر شہزاد طارقی گریڈ 18 کو ان کی جگہ تعیناتی کا حکم نامہ ان کے لاڈلے سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کی جانب سے 20 روز کی تاخیر کے بعد براہ راست S&G کے بجائے جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے عکس کی تصویر آپ ہمارے اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیل ہے یا ڈھیل ہے یا نگراں دور کا یہی قانون ہے، یہ بیڈ گورننس ہے یا گڈ گورننس، جبکہ خیرپور ضلع خسرہ اور ایڈز کی لپیٹ میں بتایا جاتا ہے، لیکن سائیں سرکار کے افسروں کو ہٹانا قابل تعزیر جرم بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی رپورٹ کے آخری حصے میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں پولیو کا ایک اور نیا کیس سامنے آ گیا ہے، جبکہ بہت سے کراچی کے مختلف علاقوں سے لیے گئے نمونے جو تجزیاتی لیبارٹریز میں ہیں ان کی رپورٹس ابھی آنا باقی ہیں۔ یہ سب حفاظتی ٹیکہ جات کے توسیع منصوبوں میں سابق وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کی جانب سے میرٹ کو نظر انداز کر کے ڈاکٹر سکندر علی میمن جیسے نااہل ترین کو EPI پروجیکٹ سندھ کا سینئر اسامی پر تعیناتی کا شاخسانہ ہے۔ اگر وہ اتنے ہی اہل تھے تو پھر سابقہ وزیر صحت نے انہیں اس منصب سے ہٹایا اسی لیے تھا کہ انہوں نے مختصر دورانیے میں
اپنی کارکردگی کے ذریعے نہ صرف مہمات کا ستیہ ناز کر دیا تھا بلکہ وزیر صحت کو ان کی کارکردگی کے خطرناک نتائج کا پتہ چل گیا تھا۔ اب ورثے میں یہ معاملہ موجودہ وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کو منتقل ہوا ہے۔ سیکریٹری صحت بدقسمتی سے متوازی وزیر صحت کے فیورٹ ہیں۔ اب اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے گا یہ آئندہ چند دنوں میں پتہ چل سکے گا۔ ادھر ڈاکٹر ندیم قمر نے اپنا نام ECL لسٹ میں شامل ہونے کے حکومتی فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، جبکہ گزشتہ روز نگراں جیالے وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے NICVD کے دورے کے دوران دیگر مریضوں کی عیادت فوٹو سیشن کے لیے تو کی، لیکن وہاں داخل سابق صوبائی وزیر رؤوف صدیقی کی عیادت کرنے کو انہوں نے ضروری نہیں جانا۔ بہرحال مجموعی طور پر ان کا یہ دورہ فلاپ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے پیارے بلاول زرداری کی جانب سے وزیر صحت پر کی گئی سنگ باری کے نتیجے میں مقبول باقر کو آغا واصف عباس پرنسپل سیکریٹری سے محروم ہونا پڑا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔